سو ہیلو گائز، کیسے ہو یار آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے. آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہوں. اور ہاں گائز، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں یار، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو. نیہا اور عشیقا کے پرویز پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا، جو ہماری عشیقا ہوتی ہے فائنلی اس نے سب لوگوں کی ٹکٹس وغیرہ کا انتظام کر چکے ہوتے ہیں، اور آج سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہماری عشیقا اور نیہا کے ساتھ یو ایس. سب لوگ انڈیا چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی سب لوگ پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. پیکنگ کرتے کرتے ان لوگوں کو بچ جاتے ہیں 7 بجے، اور جیسے ہی 7 بجتے تو ہماری جو نیہا ہے وہ فوراً سے پہلے ہی عشیقا کو کال کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ یار جان کہاں ہو آپ، 7 بج رہے ہیں، جلدی سے گھر آؤ نا. جس پہ عشیقا بولتی ہے ہاں بابا میں آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں گھر ہی پہنچ رہی ہوں. وہ ٹکٹس کروانے تھے نا تو وہی کروا رہی تھی. پھر جو نیہا ہوتی بولتی ہے ٹھیک ہے اوکے. اس سوال کی جو نیہا ہوتی ہے وہ کل کاٹ دیتی ہے، اور پھر چاہتی ہے سیدھا ممی جی کے پاس. جیسے ہی ممی جی کے پاس جاتی ہے، دروازے میں کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی تو ممی جی اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہیں، اور کافی زیادہ مطلب ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ہسبینڈ کی پک کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہی نیہا یہ دیکھتی ہے تو وہ ایک دم سے اندر جاتے بولتی ہے ممی. جیسے ہی عشیقا کی ممی نیہا کی آواز سنتی ہے تو وہ اپنے آنسو پوچھتی ہیں اور نیہا کی طرف دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں ہاں بیٹا کیا ہوا، کچھ کام تھا کیا؟ جس پہ نیہا ممی کے پاس آتے اور ان کو ہگ کر لیتے، بولتے کیا ممی کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ جس پہ عشیقا کی ممی بولتی ہے کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی، میں کہاں رو رہی ہوں. جس پہ نیہا بولتی ہے ممی جی آپ جھوٹ مت بولیں، میں نے خود آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رو رہی تھی، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے. جس پہ ممی جی بولتے ہیں بیٹا کیا کروں، کبھی انڈیا سے باہر نہیں گئی، اس گھر کو میں اس وجہ سے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی کہ اس میں تمہارے پاپا کی یادیں ہیں. میرا من نہیں کر رہا ہے جانے کا، لیکن کیا کروں، جانا پڑے گا. جس پہ نیہا بولتے ہیں ممی اگر آپ کو نہیں جانا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم یہیں پہ رک جائیں گے. اگر آپ کا من نہیں ہے تو مت جاؤ ممی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس پہ عشیقا کی ممی بولتی نو بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جاؤں گی، میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی. بس تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی تھی، ایک گھر میں ہم لوگ کتنا ٹائم سے رہ رہے ہو، اگر اس کو چھوڑنے کا بات آ جائے تو مطلب دکھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہی بس تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پیکنگ وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے نا. جس پہ نیہا بولتی ہے جی ممی پیکنگ وغیرہ تو سب کچھ ہو چکا ہے، بس کیا کریں ممی، اگر آپ کا موڈ ایسا رہے گا تو سچ میں ہم نہیں جائیں گے ممی. جس پہ میں بولتی پاگل ایسا نہیں بولتے، ہم سب جائیں گے. بس بولتے ہیں نا اگر ہم ایک چیز سے کو ہمیں دل لگی ہو، ہم بہت ٹائم سے وہاں پر رہیں، یا کوئی چیز ہمارے پاس ہو، تو اگر وہ دور چلی جائے ہر تو ہوتا ہے، آئی نو ٹائم لگے گا، لیکن جائیں گے، ہم باہر ہی جائیں گے. پھر جو نیہا ہوتی ہے وہ ممی جی کو بولتی ہے چلیے ممی جی ابھی چلتے ہیں، کھانے وغیرہ کا کام ختم کر لیتے. اور میں تو بول رہی تھی سب لوگوں کو یہیں پہ بلاتے اور ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں انڈیا میں. پھر جو عشیقا کی ممی بولتی ہاں ہاں بیٹا بلانا سب کو، کھول کر جلدی سے بلا سب کو، لوگوں کو بول یہیں پہ کھانا کھائیں گے اور یہیں سے ہم لوگ سب لوگ ساتھ چلے جائیں گے. پھر جو نیہا ہوتی ہے بولتی ٹھیک ہے ممی میں جاتی ہوں. اس بول کے جو نیہا ہوتی ہے وہ روم سے باہر جاتی ہے اور اپنے روم میں جاتی ہے اور فون اٹھاتی ہے اور ریا کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ تم لوگوں نے کھانا گھر میں کچھ نہیں بنانا ہے اور ہم سب لوگ ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. جس پہ ریا بولتی ہے کہ ہم لوگ تو راستے میں، ہمیں تو پہلے ہی عشیقا نے بول دیا تھا کہ تم لوگ ابھی ہی نکل جاؤ، 6 بجے تک تم لوگ گھر سے نکل جانا چاہیے. جس پہ نیہا اسمائل کرتی بولتی ہے ہاں ہاں ویلکم ویلکم، آ جاؤ آئے سب ساتھ میں ہی کھانا کھائیں گے. ایسا بول کے جو ریا ہوتی ہے وہ کال رکھ دیتی ہے. پھر جو ہماری نیہا ہے وہ ودی کو کال کرتی ہے، اور جو ودی ہے وہ کال اٹھاتی ہے اور بولتی ہے ہاں کیا ہو گیا. پھر جو ہماری نیہا ہے وہ بولتی ہے کہ تو نکلی گھر سے کہ نہیں. جس پہ پیچھے سے ریا کی ہنسنے کی آواز آ جاتی ہے. جیسے ہی نیہا ریا کی آواز سنتی ہے تو ریا بولتی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی آگے، میں نے اس کو پک اپ کر لیا تھا، ڈونٹ وری ہم سب آ رہے ہیں. یہ سن کے جو نیہا ہوتی بولتی واہ بھائی تم لوگ تو کافی زیادہ تیز ہو. جس پہ ودی بولتی ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، کال رکھو آپ. ایسا بول کے جو ودی ہوتی ہے وہ کال کاٹ دیتی ہوتی ہے. اور جو ریا بھی تھی اور اس کے جو ممی پاپا ہوتے ہیں وہ تینوں لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں.
اور آج سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ لوگ چاہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان کی جو گاڑی ہوتا ہے اس کو زور سے بریک لگتا ہے، اور جیسے ہی بریک لگتا ہے تو ہماری ریا ودی کو بہت تیز، مطلب سب کو گاڑی میں بیٹھنے والے سب لوگوں کو کافی تیز جھٹکا لگتا ہے، اور جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے تو جس پہ یہ بولتے کیا بدتمیزی، کیوں اتنا تیز بریک لگایا؟ پھر جو ڈرائیور تو وہ کچھ کیا ہے کچھ لوگ، پھر جو ریا ہوتی ہے وہ بولتے کون آئے ایسے بول کے، جو ریا ہوتی ہے وہ گاڑی سے نکلتی ہے، اور جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلتی ہے دیکھتی ہے دو تین گاڑیوں، ان کی گاڑیوں کے سامنے کھڑی ہوتی ودی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی ودی یہ دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی بندوقیں ہوتی ہیں، اور ودی یہ چیز دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہے، اور ودی جلدی سے ایک دم سے ہماری ریا کو سوری عشقا کو کال کرتی ہے، اور جیسے ہی کال کرتی ہے تو جو مطلب کال کر لیتی ہے، اور جو وہ کال ہوتی ہے وہ جانے لگ جاتی ہے، اور وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جلدی سے مطلب ان دونوں لوگوں کی گاڑی کے پاس آتے بولتے نکلو یہاں سے، تم لوگ کہاں جا رہے، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ ہماری جو عشقا ہے اس نے کال اٹھا لی ہوتی ہے، اور وہ اس نے کال پک اپ کر لی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہے چلانے کی، ہماری ودی چلا رہی تھی بچاؤ بچاؤ، وہاں پہ کچھ ایک لڑکا آتے بولتے کیا چلاؤ گی، تم لوگ جا رہے تھے مجھ سے بچ کے لیکن میں تم لوگ کو جانے نہیں دوں گا۔ ہماری عشقا سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، اور جو عشقا ہوتی ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ جلدی سے اپنے دوسرے فون سے کال کرتی ہے، اور ایک دم سے ان کی لوکیشن پتہ کرتی ہے، اور ان کی لوکیشن کے فوراً ٹھیک 10 منٹ تک ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے کہ جو ہماری عشقا ہے وہ کہاں ان لوگوں کو جانے دے گی، اور جو عشقا ہے وہ کافی زیادہ اپنی سیکورٹی کو بلاتی ہے، اور سب لوگوں کو مطلب لوکیشن دے دیتی ہے، اور ہمارے جو ودی ہوتی ہے اس کا فون تو آن ہی ہوتا ہے، اور اس کے فون آن ہونے کی وجہ سے یہ لوگ لوکیشن کو کیپچر کرتے ہیں، اور سب لوگ اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ تین گاڑی ہوتی ہے، اور ہماری جو عشقا ہوتی ہے اس گاڑی کے پیچھے اس نے 10-15 گاڑیاں بھیجی ہوتی ہیں، اور جو ایک گاڑی ہوتی ہے وہ ہماری عشقا بھی ہوتی ہے، اور یہ لوگ تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہوتے ہیں ان سے، لیکن ہماری جو عشقا ہوتی ہے ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو عشقا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو بولتی جلدی چلاؤ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر سے وہ ڈرائیور ہوتے ہیں اس کے جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ کافی تیز گاڑی چلانے لگ جاتے ہیں، اور ایسے ہی تقریباً 1 گھنٹہ گزر جاتے ہیں ان لوگوں کو سفر کرتے ہوئے، اور یہاں جو نیا ہوتی ہے وہ کال پہ کال کرتی ہے ہماری عشقا کو، اور کال نہیں لگتی ہے، اور غلطی سے ہماری جو نیا ہے وہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کریٹ کر لیتی ہے۔ ہماری جو نیہا ہوتی ہے وہ ریا کو کال کر دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ ریا کو کال کرتی تو ریا کا جو فون ہوتا ہے وہ بجنے لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ گنڈے مطلب ریا کا فون دیکھتے تو ایک دم سے فون چھین لیتے ہیں، اور فون گاڑی کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور بولتے ہیں کس کے پاس جو فون ہے جلدی نکالو نہیں تو تم لوگ کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر مطلب وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سب کا فون چھین لیتے ہیں، ریا کا، اس کی ممی کا، پاپا کا، سب کا، اور جو ودی ہوتی ہے اس نے جو اپنا فون ہوتا ہے وہ سیٹ کے نیچے پھینک دیا ہوتا ہے، اور ایسے ہی کال پہ چھوڑ کے، اور ہماری جو ودی ہوتی ہے اس کا جو فون ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے سائلنٹ پر ہی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے فون کو سائلنٹ لگاتی ہے ایسا بول کے وہ گاڑی کے نیچے پھینک دیتی ہے، اور وہ جو گنڈا ہوتا ہے وہ بولتی ودی کو تیرا فون کہاں ہے، وہ بولتی میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، میں فون یوز نہیں کرتی ہوں۔ پھر جو گنڈا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی جو ہماری عشقا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو پیچھا کرتی کرتی فائنلی یہ لوگ ان کے قریب آ پہنچتے، اور جیسے ہی قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے آرچے پھر کافی زیادہ گاڑیاں پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارا پیچھا کریں ان لوگوں کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ بولتے کہ کس نے ان کو بلائے، تم لوگ کو نہیں چھوڑیں گے، چلاؤ تیز گاڑی چلاؤ۔ بٹ ہماری جو عشقا ہے اس کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ کافی زیادہ تیز گاڑیاں چلاتے ہیں، اور ساری گاڑیوں کے درمیان میں مطلب آر سے بڑے گھمانے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جلدی سے ان لوگوں کو گاڑیوں سے نکالتے ہیں، اور ان لوگوں کے سر پہ بندوق تانتے ہیں، اور بولتے ہیں اگر تم لوگ مجھ سے کوئی بھی آ گیا ہم لوگ ان کو شوٹ کر دیں گے۔ عشقا بڑے ہی اسٹائل میں باہر نکلتی اور ہاتھ باندھتے اور بولتی اچھا شوٹ کرو گے تم لوگ، کون ہے تمہارا یہ، آئی نو، میں سمجھ گئی تم لوگ کس کے گنڈے ہو، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ان کو چھوڑ کے شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، میں تم لوگوں کو کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ جو ایک گنڈا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایٹیٹیوڈ والے ہوتے، بولتے میں سچ میں اس کو اڑا دوں گا نہیں اگر تم لوگ پاس آئی تو۔
پھر جو عشیقا ہوتی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے اور اس لڑکے کو ہی گھور رہی ہوتی ہے. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں نیچے دیکھو نہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا, ہمیں سچ بول رہا ہوں. مطلب وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ دان پیس کے مطلب ایسا بول رہا ہوتا ہے. عشیقا پھر بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی. پھر جو ہماری عشیقا ہوتی وہ اپنا ایک جو ہاتھ پہلے اس لڑکے کو گھور گھور کے مطلب دیکھنے لگ جاتے. وہ لڑکا بھی پھر کافی دیر گھورنے کے بعد وہ اس سے نظر ہٹاتا ہے. عشیقا اپنا ہاتھ پیچھے کرتی اور اپنی جیب سے ایک پسٹل نکالتی ہے. جی ہاں, وہ آرام سے نکالتی ہے, اور جس نے ہماری ودھی کے سر پہ بندوق تانی ہوتی ہے وہ ایک دم سے اس کی کھوپڑی ہی اڑا دیتی ہے ایک سیکنڈ میں. اور جیسے ہی وہ گن نکال کے گن شوٹ کرتے تو اس کا وہ جو لڑکا ہوتا ہے سیدھے اس کے سر سیدھا دماغ میں جا کے لگ جاتا. وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس ٹائم ہی گر جاتا ہے. اور ہماری جو عشیقا ہوتی ہے جس سے اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ 3 سیکنڈ کے اندر اندر ان ساروں لوگوں کو مار دیتی ہے. اور جو ہماری عشیقا کی سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ جلدی سے ان لوگوں کو چاہتے ہیں لیتے ہیں اور سب لوگوں کے اوپر پسٹل تھان لیتے ہیں. اور جو عشیقا ہوتی ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے. وہ آتے ان لوگوں کو آج خود پیٹتی ہے. اور ہماری عشیقا کا یہ غصہ اور یہ سب کچھ دیکھ کے ودھیریا ان لوگوں کے ممی پاپا کافی زیادہ شوق رہ جاتے ہیں. وہ تو ہماری عشیقا کو معمولی لڑکی سمجھتے ہیں, لیکن ہماری عشیقا معمولی لڑکی نہیں ہوتی. اس نے بھی کافی زیادہ ٹریننگ لی ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہماری عشیقا کو سب کچھ آتا ہوتا ہے. بس اس نے اپنی سیکورٹی بھی رکھی ہوتی ہے, لیکن ہماری عشیقا بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. پھر جو عشیقا ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولتی ہے کہ تم لوگ بیٹھو اور گھر جاؤ, میں آدھے گھنٹے تک آتی ہوں. یہ لوگ سب لوگ بس عشیقا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج عشیقا کی آنکھیں ریڈ ہو چکی ہوتی ہیں اور فیس بھی پورا ریڈ ہو چکا ہوتا ہے. اور آج ہماری عشیقا کی آنکھوں میں اتنا زیادہ نفرت دکھ رہی ہوتی ہے کہ عشیقا کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ان لوگوں کو کچا چبا آ جائے. اور یہ والا روپ دیکھ کے مطلب سب لوگ ڈر جاتے. عشیقا ان کو گاڑی میں بٹھاتی اور ان لوگوں کو گھر پہ ہی دیتے. یہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ان لوگوں کو عشیقا کی مطلب یہ حرکت مطلب دیکھ کے کافی زیادہ کنفیوز رہ جاتے. وہ لوگ تو یہی سمجھتے عشیقا کافی زیادہ معصوم ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں بولتی. لیکن آج اصلی روپ ان لوگوں نے ہماری عشیقا کا دیکھ لیا ہوتا ہے. اور جو عشیقا ہے وہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں عشیقا ان سب کو پیٹتی اور اپنی باڈی گارڈ کو بولتی کہ ان کو سائڈ پہ لگا دو, اب یہ راستے میں نہیں آنا چاہیے. دیکھا نا ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آج کیا ہو گیا. شکر ہے فون آن تھا, نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. پھر جو ہماری عشیقا ہے وہ اپنی ساری سیکورٹی گارڈ کو الائٹ کرتی ہے تو اور بولتی ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. ایسا بول کے عشیقا گاڑی میں بیٹھتی اور سیدھا گھر چلی جاتی ہے. اور اس کی جو باڈی گارڈ ہے ان لاشوں کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور ان کو ٹھکانا لگا کے کچھ کو سمندر میں بھیج دیتے ہیں, کچھ کو مطلب جتنی لاش ہوتی ساڑی کو سمندر میں ہی پھینک دیا جاتا ہے. ہماری عشیقا بیٹھ جاتے اور ہماری جو ریا ہوتی ہے ودھی ہوتی ہے وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پہنچتے دروازہ ہماری نیہا کھولتی ہے تو ان لوگوں کے فیس کی ایکسپریشن دیکھتے اور نیہا بولتے کیا ہو گیا تم لوگوں کو فیس اس طرح کیوں ہے. جس پہ نہ ریا بولتی نہ ودھی نہ بولتی نہ ان کی ممی پاپا بولتی. نیہا بولتی کیا ہو گیا تم لوگ بول کیوں نہیں رہے ہو. جس پہ ریا بولتی کچھ نہیں یار کچھ نہیں. پھر جو نیہا ان سب کو اندر لیتی ہے اور ان سب بیٹھ جاتے اور نیہا کو لگتا ہے ان کو پانی کی ضرورت ہے. نیہا جاتی ہے پانی لے کے آتی ہے ان سب کو دیتی ہے. سب لوگ مطلب 2 3 گلاس پانی کے پیتے. نیہا ان کے فیس کو دیکھتی بولتے کیا ہوا ہے تم لوگوں کے فیس کا رنگ کیوں اڑ رہا ہوا ہے, کیا کوئی مجھے بتائے گا کیا. پھر جو ریا ہوتے بولتے یار آج عشیقا کا اصلی روپ دیکھا ہم نے. جس پہ نہیں بولتی کیا مطلب. پھر جو ریا ہوتی بولتی یار عشیقا نے ایک لڑکے کو نہیں 5 لڑکوں کو گولی سے اڑا دیا, اور وہ بھی 3 سیکنڈ میں. ہم سب ان کے پاس تھے, ان سب نے ہمارے سر پر پسٹل تھام رکھے تھے اور عشیقا نے ان سب کو 1 سیکنڈ میں اڑا دیا. یار عشیقا ایسے کیسے کر سکتی ہے. نیہا یہ بات سنتے ہوئے بولتی ہے اوف پاگل, چلو چھوڑو یہ تو عام سی بات ہے. کیا تم لوگ یہ چلو کھانا کھاتے ہیں دیر ہو رہی ہے, فلائٹ ہے جانا بھی ہے. یہ لوگ کافی ڈر چکے ہوتے ہیں. ہماری عشیقا آتی ہے اور جیسے عشیقا گھر میں آتی ہے تو عشیقا کو دیکھ کے یہ لوگ اور بھی ڈر جاتے ہیں. عشیقا ان کے فیس کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے ڈر چکے ہوتے ہیں. اور عشیقا کو پتہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کا, ان لوگوں کو مطلب ان کی جگہ پہ لے کے آنے کا.
لے کے آنے کیسے لے کے آنا ہے. پھر جو ہماری عشیقا ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں ایک بڑی سی ایل ای ڈی ہوتی ہے. وہ جاتے اس کے پاس اور پاکٹ سے کچھ نکالتی اور اس اسکرین پہ چلا لیتی ہے اور چلاتی ہے. تو وہ جو چلاتی ہے تو سب لوگ وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ ویڈیو پلے ہو رہی ہوتی ہے سب لوگوں کی آنکھیں مطلب کھلتی جا رہی ہوتی ہے اور منہ کھلتا جا رہا ہے. سب لوگ وہ ویڈیو دیکھ کے کافی زیادہ شوق رہ جاتے ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری جو عشیقا ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ وہ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے. اور جو ہماری عشیقا کی فیملی کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوتی وہ سب کچھ بھی ہماری جو عشیقا ہے وہ دکھاتے. کیونکہ عشیقا کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ ان لوگوں کو پروو نہیں دے گی تو یہ لوگ اس سے ایسے ہی ڈرتے رہیں گے. کس طرح مطلب اس کے پاپا کے اوپر جھوٹی تہمت لگا کے جھوٹے الزام لگا کے ان کو پھانسی دی گئی. کس طرح اس کے بھائی کو مار دیا گیا بہت بے رحمی سے. اور کس طرح اس کی جب ممی ہے وہ روتی رہی اور ان کے رونے کی وجہ سے ہماری جو عشیقا ہے وہ ساتھ میں اسٹڈی کرتی تھی اور ساتھ میں وہ کراٹے فائٹنگ سب کچھ سیکھتی تھی. اور چھوٹی سی عمر میں ہماری جو عشیقا ہے اس نے اتنی محنت کی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں 100 میں سے 2-3% لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کا اپنے باپ کا بدلہ لیتے ہیں. اور ان لوگوں وہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم جب تک کچھ بڑا نہیں بن جاتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر جو عشیقا کی ممی ہوتی ہیں جیسے وہ ویڈیو بند ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آج کا سین دیکھ کے آپ لوگ بہت زیادہ شوکڈ رہ گئے ہوگے لیکن بہت ٹائم کے بعد ہماری بیٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کرتی نا تو وہ سب کچھ وہ سب لوگ آپ کو مار دیتے. سب لوگ مطلب ویڈیو دیکھ کے سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہاں وہ ہماری عشیقا کے دشمن تھے. اس کے پاپا کے دشمن تھے. جو ہماری ریا کے پاپا ہوتے ہیں وہ عشیقا کے پاس آتے ہیں. وہ بولتے ہیں بیٹا سچ میں تمہاری ممی بہت لکی ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو. مجھے خود پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ تم جیسے بچے بہت کم ہوتے اور بہت چھوٹی ایج میں تم نے اپنا اتنا نام بنایا ہے کہ ہم لوگوں کے بال وائٹ ہو چکے ہیں. ہم لوگوں نے اتنی کمایا ہے لیکن تم سچ میں بیٹا تمہیں دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے. پھر جو ہمارے انکل ہیں وہ کافی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں. ہماری عشیقا کے سب لوگوں کے مطلب دل میں جو غلط فہمی تھی جو ڈر تھا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. عشیقا بولتی ہے کہ اب تم لوگوں کے دل سے میرا ڈر ختم ہو چکا ہو تو ہم لوگ کھانا کھا لیں. فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے. آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے اور ہمیں پھر پہنچنا بھی ہے. پھر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. سب لوگ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں. سب لوگ ہنسی خوشی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی پھر کھانا کھانے کے بعد یہ سب لوگ اپنے جو بیگ وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب لوگ گاڑی میں رکھوا لیتے ہیں. اور جو آج ہماری عشیقا ہوتی ہے اس نے کافی ٹائٹ اپنی سیکورٹی بنا رکھی ہوتی ہے اور وہ سب کو الرٹ کر دیتی ہے کہ آج کوئی بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ہم سب لوگ ساتھ جا رہے ہوں جسٹ آج ہی. اس کے بعد ان کی جان چھوٹنے والی ہے. سو گائز دیکھتے ہیں کہ اگلے بار میں کیا ہوتا ہے. کیا ان کے ساتھ پھر سے کوئی ہنگامہ کریٹ ہوگا کہ نہیں یہ تو ہم جانیں گے اگلی پارٹ میں. پلیز گائز اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو.